آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں جو بک لائی ہوں اس کا نام ہے دا اولڈ مینس پریئر۔ تو اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس نبی کے بارے میں ہے یا کون سا واقعہ ہے۔ The prophet Zechariah alayhi salam was a noble man. He was an uncle of Maryam, Mary, and the priest of the shrine in Jerusalem. When Maryam was given to the service of Allah, the prophet Zechariah alayhi salam was made Maryam's guardian. حضرت زکریا علیہ السلام ایک قابل عزت آدمی تھے۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے انکل تھے اور وہاں جو جروسلم یعنی فلسطین کے ایک مقبرے کی حفاظت کرنے والے تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا گیا۔ Whenever the prophet Zechariah alayhi salam visited Maryam in her niche mihrab in the shrine, he would find that she had fresh food. جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جایا کرتے تھے تو انہیں وہاں پہ بالکل تر و تازہ پھل دکھتے تھے۔ He would be amazed at this and would ask Maryam, where this food come from? This is from Allah. Maryam would answer, Allah gives in plenty to whoever he pleases. وہ بہت حیران ہوتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ یہ فرماتی تھی کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اسے کھانے سے نوازتا ہے۔ When the prophet Zechariah alayhi salam reached old age and was still childless, he prayed to Allah for a son. My bones are weak and my head is shining with grey hairs. Yet my Lord, I have never been disappointed in praying to you. جب حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے اور بے اولاد تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر پر سفید بال آ چکے ہیں، پھر بھی میں نے کبھی بھی آپ سے دعا کرنے میں نا امیدی نہیں کی۔ Allah heard his beautiful prayers and said, Zechariah, we bring you good news of a son whose name will be Yahya. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا پر فرمایا کہ زکریا، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے اور تمہیں بیٹے سے نوازا جائے گا جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ But Zechariah alayhi salam wondered, My Lord, how shall I have a son when my wife is barren and I am now very old? حضرت زکریا علیہ السلام بہت حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ But Allah said, So it shall be. It is easy for me, for I created you before which you were nothing. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میرے لیے ہر چیز آسان ہے، میں نے تمہیں تخلیق کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ Zechariah alayhi salam said, Oh my Lord, give me a sign. Allah said, Your sign is that you shall not speak to anyone for 3 nights, though otherwise is in good health. زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا مجھے کوئی نشانی عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرو گے۔ The prophet Zechariah alayhi salam was filled with joy and words of thanks came pouring from his lips. He came out of the shrine and exhorted his people to praise the Lord morning and evening. حضرت زکریا علیہ السلام خوشی سے جھوم اٹھے، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے مزار سے باہر نکل کر آئے اور لوگوں کو تبلیغ کری کہ وہ صبح شام خدا کی عبادت کریں۔ And so in his old age, the prophet Zechariah alayhi salam prayers were answered and he had a son whose name was Yahya, John. اور اس بوڑھی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ یہ ملا کہ انہیں ایک بیٹے سے نوازا گیا جس کا نام یحییٰ جان تھا۔ Yahya grew up to be a loving soul. Allah gave him wisdom, grace and purity while yet a child and made him a prophet. یحییٰ علیہ السلام ایک محبت کرنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانشوری، بکار سے اور پاکیزگی سے عطا کیا تھا
اور بچپن سے ہی انہیں ایک نبی کا مقام عطا کیا۔ Yahya grew up to be a good man, honoring his father and mother. He neither thought too much of himself nor did he disobey Allah. یحییٰ علیہ السلام ایک اچھے انسان بنے۔ وہ اپنے باپ کی عزت کرتے تھے اور ماں کی بھی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے بارے میں نہ سوچا، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ This story reminds us that Allah helps the believer in wonderful ways. He hears the prayers of His servants even if what they want seems impossible. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ زندگی کی کسی بھی عمر میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہوئیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے یقین کرنے والوں کی ہر حال میں اور بہت خوبصورت انداز میں مدد فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جو چیز ہمیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہے اس کو بھی وہ پورا کرتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں حضرت ذکریا علیہ السلام کی اس واقعے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔